السلام علیکم۔ آج ہم شریعت کے ایک بہت ہی اہم اور گہرے پہلو پر بات کرنے والے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ یہ ہے علم مقاصد شریعت، مطلب اسلامی قوانین کے پیچھے جو اصل مقاصد ہیں، جو حکمتیں ہیں۔ جی بالکل۔ آخر یہ احکام کیوں دیے گئے، ان کا مقصد کیا ہے؟ آئیے ذرا اس دلچسپ موضوع کو سمجھتے ہیں۔ جی ضرور، یہ ایک نہایت اہم علم ہے، اور دیکھیں یہ کوئی بالکل نئی چیز نہیں ہے۔ اچھا۔ جی، اس کی جڑیں تو خود قرآن اور سنت میں بہت گہری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود کئی احکامات کے ساتھ ان کی حکمت یا مقصد بتایا ہے۔ صحیح۔ لیکن ہاں، ان سب باتوں کو جمع کر کے ایک باقاعدہ علم کی شکل دینا، اس کے اصول بنانا، اس میں وقت لگا۔ تو یہ سفر کیسے طے ہوا؟ مطلب کہاں سے بات شروع ہوئی اور کیسے یہ ایک الگ علم بنا؟ جی، اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس کی تاریخ کو سمجھے 4 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ 4 ادوار میں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا دور تو وہ ہے جب یہ علم آپ کہیں کہ اپنی عملی شکل میں وجود میں آ رہا تھا۔ یعنی جب قرآن و سنت نازل ہو رہے تھے۔ بالکل وہی پہلا دور۔ یہ وہ تولیدی یا فاؤنڈیشنل دور ہے، سمجھے۔ وہی آ رہی تھی، شرعی احکام مل رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے، اپنے ارشادات سے ان کی وضاحت بھی کر رہے تھے، اور ان کے پیچھے جو حکمتیں تھیں ان کی طرف اشارے بھی مل رہے تھے۔ تو گویا شریعت اپنے مقصد کے ساتھ ہی آ رہی تھی۔ بالکل۔ کیا قرآن پاک میں کچھ ایسی مثالیں ہیں، مطلب واضح مثالیں جہاں حکم بھی ہو اور ساتھ مقصد بھی بتایا گیا ہو، تاکہ سننے والوں کو اندازہ ہو؟ جی بہت ہیں، بہت واضح مثالیں۔ جیسے روزہ ہے نا، ہاں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور پھر فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لعلکم تتقون۔ جی ہاں، لعلکم تتقون۔ تو یہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یہ کیا ہے؟ یہ روزے کا بنیادی مقصد بتا دیا گیا۔ بالکل واضح ہے۔ اور نماز کے بارے میں بھی کچھ ایسا ہے؟ جی بالکل۔ نماز کے لیے سورۃ العنکبوت میں فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اچھا۔ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو یہاں نماز کا ایک بہت اہم سماجی اخلاقی مقصد بتایا کہ یہ انسان کو برائی سے بچاتی ہے۔ تو جس نماز سے یہ مقصد حاصل ہو، وہی اصل نماز ہے، ورنہ تو بس ایک ڈھانچہ رہ گیا۔ صحیح۔ اور جہاد یا قتال کے احکام، ان کے مقاصد بھی بیان ہوئے؟ جی ہاں، جیسے سورۃ الحج میں قتال کی اجازت دیتے ہوئے وجہ یہ بتائی کہ ان لوگوں کو اجازت ہے جن پر ظلم کیا گیا ہو، یعنی ظلم کا خاتمہ۔ جی، ظلم کا خاتمہ ایک مقصد ہوا۔ پھر سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ تو یہ بھی مقاصد ہیں۔ ٹھیک ہے، ان مثالوں سے یہ بات تو صاف ہو گئی کہ مقاصد کا ذکر تو شروع سے تھا، لیکن ایک الگ منظم علم کے طور پر یہ فوراً سامنے نہیں آیا۔ جی نہیں، یہ پہلا دور تھا، بنیاد رکھی جا رہی تھی، مواد مل رہا تھا۔ اس کے بعد آتا ہے دوسرا دور۔ تو دوسرے دور میں کیا ہوا؟ یہ علم منظم کیسے ہونا شروع ہوا؟ دوسرے دور میں جب اسلام پھیلا، نئے مسائل آئے، نئی جگہیں، نئے حالات، تو فقہا اور اصولین جو تھے، یعنی قانون اور اصول قانون کے ماہرین، جی بالکل، انہیں ضرورت پڑی کہ نئے مسئلوں کا حل قرآن و سنت سے نکالیں۔ اس کوشش میں انہوں نے اصول فقہ کا علم بنایا۔ تو مقاصد شریعت کی جو باتیں تھیں وہ اسی اصول فقہ کے علم کے اندر ہی بیان ہونے لگی۔ یعنی یہ الگ سے کوئی مضمون نہیں تھا، بلکہ اصول فقہ کا ہی ایک حصہ سمجھا جاتا تھا۔ شروع میں ایسا ہی تھا، براہ راست مقاصد پر شاید اتنی بحث نہ تھی، لیکن اصول فقہ کے کئی موضوعات ہیں نا، جیسے کسی حکم کی علت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، سبب، شرط، جی، ان سب کا تعلق کہیں نہ کہیں مقاصد سے ہی بنتا ہے۔ علماء ان اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے لازماً شریعت کے مقاصد پر غور کرتے تھے، مگر ہاں، ایک الگ شعبے کے طور پر نہیں تھا۔ تو پھر وہ اہم موڑ کب آیا جب اسے ایک الگ پہچان ملنا شروع ہوئی؟ وہ ہے تیسرا دور۔ یہ تقریباً 5ویں صدی ہجری کے وسط کی بات ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی شخصیت ہیں امام الحرمین ابو المعالی الجوینی، جن کی وفات 478 ہجری میں ہوئی۔ امام الحرمین الجوینی۔ جی، انہوں نے اصول فقہ پر اپنی مشہور کتاب لکھی البرہان۔ اس میں انہوں نے ایک الگ باب یا عنوان قائم کیا جس کا تعلق براہ راست مقاصد اور مصالح یعنی عوامی بھلائی سے تھا۔ یہ بہت اہم قدم تھا کہ مقاصد کو اصول فقہ کے اندر ہی ایک خاص جگہ دی گئی۔ بالکل۔ امام الحرمین کے بعد اس کام کو کس نے آگے بڑھایا؟
ان کے بہت مشہور شاگرد ہیں امام غزالی، وفات 505 ہجری۔ انہوں نے تو اس کام کو بہت آگے بڑھایا۔ اپنی کئی کتابوں میں، خاص طور پر المصطفیٰ میں، انہوں نے مقاصد اور مصلحت پر بہت گہری بحث کی ہے۔ امام غزالی نے بھی؟ جی۔ پھر ایک اور بڑا نام جنہوں نے اس علم کو سمجھے ایک نئی زندگی دی، وہ 7ویں صدی ہجری کے شیخ عز الدین بن عبدالسلام ہیں، وفات 660 ہجری۔ عز الدین بن عبدالسلام؟ جی۔ ان کی کتاب کا نام ہی ہے قواعد الاحکام فی مصالح الانام، یعنی مخلوق کی بھلائی پر مبنی احکام کے اصول۔ ان کا تو موضوع ہی یہ تھا کہ شریعت کے سارے حکم انسانوں کی بھلائی یعنی مصالح کے لیے ہیں۔ یہ مصلحت کا لفظ بار بار آ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے یہاں؟ مصلحت سے مراد ہر وہ فائدہ، ہر وہ بھلائی ہے جسے شریعت نے معتبر مانا ہو، دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا۔ شیخ عز الدین نے اس تصور کو بہت اہمیت دی۔ ٹھیک۔ کیا اسی دور میں اور علماء نے بھی اس پر کام کیا؟ جی ہاں، ان کے شاگرد تھے امام شہاب الدین الکرافی، وفات 685 ہجری۔ انہوں نے بھی کام کیا، لیکن ایک اور نام جو مقاصد کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے، وہ 8ویں صدی ہجری کے امام ابن القیم کا ہے، وفات 751 ہجری۔ امام ابن القیم؟ جی۔ انہوں نے اپنی کتاب اعلام الموقعین میں ایک بڑی بنیادی اور خوبصورت بات کہی ہے۔ کیا بات تھی وہ؟ انہوں نے لکھا کہ پوری شریعت اس کی بنیاد حکمت پر ہے اور بندوں کے دنیاوی اور آخروی فائدوں یعنی مصالح پر ہے۔ یہ پوری کی پوری عدل ہے، پوری رحمت ہے، پوری مصلحت ہے اور پوری حکمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر انہوں نے ایک معیار دیا کہ ہر وہ مسئلہ جو عدل کے بجائے ظلم کی طرف لے جائے، رحمت کے بجائے سختی کی طرف، مصلحت کے بجائے فساد کی طرف اور حکمت کے بجائے فضول کام کی طرف لے جائے، وہ شریعت سے ہو ہی نہیں سکتا، چاہے کوئی کتنی ہی تعویلیں کرے۔ یہ تو ایک طرح سے شریعت کی روح کو پرکھنے کی کسوٹی مل گئی۔ عدل، رحمت، مصلحت، حکمت۔ بالکل۔ یہ 4 ستون امام ابن القیم نے بہت واضح کیے، اور پھر اسی سلسلے کی سب سے اہم کڑی، جنہیں اس فن کا امام کہا جاتا ہے، وہ بھی 8ویں صدی ہجری کے ہی ہیں، امام ابو اسحاق شاطبی، وفات 790 ہجری۔ امام شاطبی، انہیں اس فن کا امام کیوں مانا جاتا ہے؟ ان کا کیا خاص کام ہے؟ امام شاطبی اندلس یعنی اسپین میں تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی الموافقات فی اصول الشریعہ، یہ شہر آفاق کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے پہلی بار مقاصد شریعت کو ایک مکمل، منظم، مستقل علم کے طور پر پیش کیا۔ پہلی بار؟ جی، اس طرح سے منظم انداز میں انہوں نے نہ صرف اس کے اصول بتائے، بلکہ کتاب کا ایک بڑا حصہ، تقریباً چوتھائی حصہ، خاص طور پر کتاب المقاصد کے عنوان سے اسی موضوع پر لکھا۔ اچھا۔ انہوں نے مقاصد کی قسمیں بتائیں، ضروریات، حاجیات، تحسینیات، ان کو پہچاننے کے طریقے بتائے، اور یہ واضح کیا کہ شریعت کو صحیح سمجھنے اور لاگو کرنے کے لیے مقاصد کو جاننا کتنا ضروری ہے۔ اسی لیے بعد کے لوگوں نے انہیں اس علم کا باقاعدہ بانی یا مدون کرنے والا مانا۔ تو امام شاطبی نے گویا اس علم کو ایک مکمل شکل دے دی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا یہ سلسلہ وہیں رک گیا؟ نہیں، رکا تو نہیں، لیکن شاید کچھ عرصے کے لیے توجہ کم ہو گئی۔ پھر آتا ہے چوتھا دور، جو پچھلی صدی سے شروع ہو کر ہمارے آج کے دور تک ہے۔ اس دور میں مقاصد شریعت کے علم کا ایک طرح سے احیاء ہوا، یہ دوبارہ زندہ ہوا۔ دوبارہ زندہ ہوا؟ کیسے؟ یعنی علمی اور عوامی حلقوں نے اس پر پھر سے توجہ دی جانے لگی۔ اچھا، اس نئے دور میں کن لوگوں نے خاص کام کیا؟ 20ویں صدی میں کئی اہم نام ہیں، جیسے مصر میں علامہ عبداللہ دراز تھے۔ انہوں نے امام شاطبی کی الموافقات پر تحقیق کر کے اسے شائع کیا، یہ بہت بڑا کام تھا۔ جی۔ پھر شمالی افریقہ میں تونس میں شیخ طاہر بن عاشور نے مقاصد و شریعت الاسلامیہ نام سے بہت اہم کتاب لکھی۔ مراکش میں شیخ اللال الفاسی نے مقاصد و شریعت الاسلامیہ و مکارمہا لکھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان بزرگوں نے مقاصد کو جدید دور کے جو مسائل ہیں ان سے جوڑنے کی کوشش کی، اور آج بھی دنیا بھر میں بہت سے علماء محققین اس پر کام کر رہے ہیں، کیونکہ نئے مسائل کا حل نکالنے کے لیے شریعت کی روح اور مقاصد کو سمجھنا پہلے سے بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ یہ تو عالم عرب اور افریقہ کی بات ہوئی۔
کیا ہمارے بر صغیر یعنی ہندوستان، پاکستان کے علماء کا بھی اس علم میں کوئی حصہ رہا ہے؟ یقیناً، اور بہت نمایاں حصہ رہا ہے۔ بلکہ سچ پوچھیں تو مقاصد شریعت کے علم کی تاریخ ہندوستان کے ایک عظیم عالم کے ذکر کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ کون ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، وفات 1762 شاہ ولی اللہ۔ جی، ان کی جو کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، وہ تو گویا مقاصد اور شریعت کے رازوں کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ اچھا؟ انہوں نے ہر حکم کے پیچھے جو حکمت ہے، جو مصلحت ہے، جو فائدہ ہے، اسے اتنی تفصیل اور اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شریعت کے حکم کس طرح انسان کی اپنی زندگی، روحانی، سماجی، معاشی، سیاسی، ہر پہلو کی بھلائی کے لیے ہیں۔ تو گویا انہوں نے عملی طور پر مقاصد کو واضح کیا؟ جی، بہت گہرائی میں جا کر۔ اور بہت سے محققین مانتے ہیں کہ بعد میں جنہوں نے بھی مقاصد پر کام کیا، انہوں نے شاہ صاحب کی حجت اللہ سے بہت فائدہ اٹھایا۔ شاہ صاحب کا کام تو واقعی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے بعد بھی کیا برصغیر میں یہ سلسلہ چلا؟ جی ہاں، شاہ صاحب کے علمی سلسلے سے جو علماء وابستہ تھے، خاص طور پر مکتبہ فکر دیوبند کے علماء، انہوں نے اس روایت کو آگے بڑھایا، جیسے مولانا قاسم نانوتوی، وفات 1297 ہجری۔ جی۔ مقاصد بہت کثرت سے ملتے ہیں۔ اچھا۔ اسی طرح مولانا شبیر احمد عثمانی، حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ، یہ سب وہ بزرگ ہیں جن کا مقاصد شریعت کے علم سے گہرا تعلق رہا۔ یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے اپنے خطے میں بھی یہ علمی روایت اتنی مضبوط رہی ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ اگر آج کوئی ان مقاصد اور حکمتوں کو تفصیل سے جاننا چاہے تو اسے کہاں دیکھنا چاہیے؟ کیا یہ صرف خاص کتابوں میں ہی ملتے ہیں یا اصول فقہ میں بھی یہ بحثیں ہیں؟ دیکھیں، جیسا ہم نے پہلے بات کی، یہ بحثیں اصول فقہ کی کتابوں میں تو ہیں ہی، خاص طور پر جب قیاس کی بات ہوتی ہے۔ قیاس یعنی ایک حکم کو دوسرے پر لاگو کرنا؟ جی، کسی پرانے حکم کی بنیاد پر نئے مسئلے کا حل نکالنا۔ تو قیاس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اصل حکم کی علت یا مقصد کو سمجھیں۔ صحیح۔ اسی طرح ایک اصول ہے استحسان۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ظاہری قیاس کو چھوڑ کر ایک زیادہ بہتر، زیادہ منصفانہ یا آسان راستے کو اختیار کرنا، کیونکہ وہ شریعت کے کسی بڑے مقصد کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ بھی مقاصد سمجھے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بہت اہم اصول لگتے ہیں۔ جی، پھر ایک ہے مصلحت مرسلہ، یعنی وہ عوامی مفادات جن کا ذکر قرآن و سنت میں براہ راست نہیں، لیکن وہ شریعت کے عمومی مقاصد جیسے جان، مال، عقل، نسل، دین کا تحفظ، ان سے ہم آہنگ ہوں۔ اچھا۔ ان پر غور کرنا بھی مقاصد کا ہی حصہ ہے۔ پھر سد الذرائع ہے، یعنی ان جائز کاموں کو بھی روک دینا جو کسی غلط کام کا ذریعہ بن سکتے ہوں، یہ بھی برائی کو روکنے کے مقصد کے تحت ہے۔ تو اصول فقہ میں یہ سب بحثیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور اب تو الگ سے کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں۔ جی ہاں، اب تو مقاصد شریعت پر مستقل کتابیں بھی ہیں، اور جو نئی اسلامی تحقیقات ہو رہی ہیں ان میں بھی اس پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ ہاں، ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو علماء مقاصد پر لکھتے ہیں وہ اکثر حکمت، علت اور مصلحت کو تقریباً ایک ہی معنی میں لے لیتے ہیں۔ اچھا۔ حالانکہ اصول فقہ والے ان میں باریک فرق کرتے ہیں، مگر عام فہم کے لیے یہ سب شریعت کے گہرے مقصد اور فائدے کی طرف ہی اشارہ کرتے ہیں۔ یہ وضاحت بہت اچھی رہی۔ تو گویا اصول فقہ کے ساتھ ساتھ اب الگ سے بھی کافی مواد موجود ہے۔ اب گفتگو کے اختتام کی طرف آتے ہوئے کچھ سوالات ذہن میں آ رہے ہیں جو شاید سننے والے بھی سوچ رہے ہوں گے۔ جی ضرور۔ پہلا تو یہ کہ جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر شرعی حکم، چاہے وہ نماز ہو، روزہ، زکوٰۃ یا کوئی بھی معاملہ، اس کے پیچھے ایک گہرا مقصد ہے، جیسے تقوی پیدا کرنا، برائی سے روکنا، انصاف قائم کرنا، کمزور کی مدد کرنا، تو یہ جاننا ہماری عبادات اور روزمرہ کے کاموں کو دیکھنے اور کرنے کے انداز کو کیسے بدل سکتا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اگر ہم صرف رسم کے طور پر نہیں بلکہ مقصد سمجھ کر کریں تو اس کا اثر یقیناً بہت مختلف ہوگا۔ دوسرا سوال اس علم کی تاریخ سے ہے۔ امام الحرمین سے امام شاطبی تک، پھر شاہ ولی اللہ سے آج تک، یہ جو صدیوں کا علمی سفر ہے، یہ ہمیں اسلامی تہذیب کی فکری گہرائی اور اس کے تسلسل کے بارے میں کیا سوچنے پر مجبور کرتا ہے؟ جی، یہ واقعی اسلامی علمی روایت کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔
اور ایک آخری سوال جو آج کے زمانے سے بہت تعلق رکھتا ہے، قرآن و سنت میں جو بنیادی مقاصد بتائے گئے ہیں، عدل، رحمت، مصلحت، حکمت، جان و مال کا تحفظ، ان کو سمجھنا آج کے جو نئے اور پیچیدہ مسائل ہیں ان کا حل شریعت کی روشنی میں ڈھونڈنے میں کیسے مدد دے سکتا ہے؟ یہ تو آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے شاید۔ تو آج ہم نے علم مقاصد شریعت کا ایک تعارف حاصل کیا، اس کے تاریخی سفر کو دیکھا کہ کیسے قرآن و سنت سے شروع ہو کر یہ ایک منظم علم کی شکل اختیار کر گیا اور کن اہم شخصیات نے اس میں اپنا کردار ادا کیا۔ جی، اور خلاصہ یہ ہے کہ مقاصد شریعت کو سمجھنا صرف ایک علمی یا نظری بحث نہیں ہے، یہ اصل میں شریعت کی روح کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ شریعت کی روح؟ جی، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام کے احکام صرف کچھ ظاہری پابندیاں نہیں ہیں، بلکہ ان کے پیچھے انسان کی بھلائی، معاشرے کی بہتری اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی گہری حکمتیں اور مقاصد ہیں۔ اور آخر میں ایک نقطہ ہم سب کے سوچنے کے لیے، جو امام ابن القیم کی اس بات سے جڑا ہے کہ شریعت سراپا عدل، رحمت، مصلحت اور حکمت ہے۔ جی، اگر یہ سچ ہے تو ہم ان عظیم مقاصد کو اپنی انفرادی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنے معاشرے میں اور اپنی پالیسیوں میں کس طرح بہتر طریقے سے لاگو کر سکتے ہیں تاکہ ہماری زندگیاں واقعی شریعت کے ان مقاصد کی عکاس بن جائیں؟